دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، زکاہا، وقد خاب من دساہا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ یہ اب یہ نفس ہے، نفس امارہ، اب یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اس کی اگر آپ اصلاح کر لیں، نفس کی اصلاح کر لیں، تزکیہ کر لیں، تو یہ پھر آپ کو اوپر لے جائے گی، آپ کو بلند ترین مقامات تک لے جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خودی کا ہے، یعنی خودی کیا ہے، اور اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا خودی کے بارے میں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور خودی کا انہوں نے زیادہ استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، اور اس نے ہمارے لیے منزل آسان کر دی ہے۔ ہمیں ایک نفس دیا ہے اور پھر ہمیں طریقہ بتایا ہے نفس کی کیفیت کو بدلنے کا۔ نفس امارہ دیا ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ تم اس کو پاک کر لو، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یا دوسری جگہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، زکاہا، وقد خاب من دساہا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ یہ اب یہ نفس ہے، نفس امارہ، اب یہ ایک ایسی قوت ہے کہ اس کی اگر آپ اصلاح کر لیں، نفس کی اصلاح کر لیں، تزکیہ کر لیں، تو یہ پھر آپ کو اوپر لے جائے گی، آپ کو بلند ترین مقامات تک لے جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ چلے جائیں گے کہاں پہ؟ اسفل السافلین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ تو اگر یہ انسان اپنے آپ کو سمجھا نہیں تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ اسفل السافلین، سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا نا کہ وہ پوری وہ ہے نا آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے داعی کیا تم اس شخص کے کوئی ذمہ داری لیتے ہو؟ یعنی ذمہ داری تو نہیں ہے نا داعی پر ذمہ داری تو نہیں ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا بیڑا پار کرائے گا، بیڑا تو اس نے خود ہی پار کرنا ہے، خود ہی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال انہم الا کالانعام، یہ جو خواہشات نفس کے پیروکار ہیں یہ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، یہ آیت کا حصہ تھا جو میں بھول گیا۔ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں، تسمعون او تعقلون، یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں کام یہ نہیں کرتے۔ جو خواہشات نفس کا پیروکار ہے وہ نہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ عقل سے کام لیتا ہے۔ انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جانور تو ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ اپنا مقصد کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے پیدا کیا ہے، نہ آپ سن رہے ہیں نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ خودی کی بات کروں، اس کو ذرا دیکھیں حقیقت جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے تو ایک سواری تھی ان کے پاس، براق سواری تھی، براق پہ بیٹھے، اور براق کی وہ اس کی رفتار کتنی تھی وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ براق تھا کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تھا جو اتنا پاک ہو گیا تھا کہ اتنی رفتار تھی۔ بہرحال میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی صفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ بھئی تم اس کی صفائی کروا لو، بلکہ اور اس کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ تو اگر انسان یعنی کسی کی بات پہ یقین کر لیا اور عقل سے کام لیا اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر یہ چل پڑا تو اس کی نفس کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی شریعت پر عمل جو ہے درست نیت سے اور درست طریقے سے اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو آپ کے نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ پھر قربانی کی بات آتی ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ وہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ کیا ہے وہ؟ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور محنت کرو، مال اور جان سے خرچ کرو۔ تو یہ مال اور جان جو ہے یہ تو آپ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی سنا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مال اور جان اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے، تو یہ بیچنا ہوگا۔ بات تو ایک ہی ہے نا، تجارت تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، اور یہ جو ہے یہ بیعت والی، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ تم اپنے مال و جان سے دستبردار ہو جاؤ، اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنا نہ سمجھو، اس کو اللہ کا سمجھو، اللہ کی راہ میں مال بھی کھپاؤ اور جان بھی کھپاؤ۔ تو خیر میں نفس کی بات کر رہا ہوں، تو نفس ایک ایسی سواری ہے جس کا آپ تزکیہ کر لیں گے، اس کو صاف کر لیں گے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، نفس کی کیفیات پھر بدل جاتی ہے، نفسانی کیفیات بدل جاتی ہے۔ ابتدا میں تو نفس امارہ ہوتا ہے، اور نفس امارہ کی جو ہوتی ہیں جو یعنی جو اس کی جس کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، اس میں غصہ ہے، تکبر ہے، اور غصہ، تکبر، شہوات، خواہشات، مختلف خواہشات ہیں، تو کبر ہے اور کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ تو ابتدا میں تو یہ ہے کیفیت، یعنی اس کا مطلب دیکھیں میں آپ کے لیے آسانی یہ کر دوں کہ ابتدا میں انسان ظاہری کی طرف متوجہ ہو تو اس کا نفس امارہ ہے، ظاہر کو محسوس کرے، ظاہر پر خوش ہو، ظاہر کے لیے خفا ہو، تو یہ نفس امارہ کی خاصیت ہے۔ اور ابتدا میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمیں تو ظاہر ہی سوچتا رہتا ہے، ظاہر ہی پریشان کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اپنی بیگمات کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنی بیگمات اپنی شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر بیگم کو اپنے شوہر کی پریشانی ہوتی ہے، اور یہ مطلب اسی بال بچے، یہ مال دولت، نوکری، کاروبار، یہ وہ، اسی میں ہمارا دم گھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دم گھٹ جاتا ہے، مر جاتے ہیں نا، اسی فکر میں آپ دیکھ لیں۔ باقی تو روایات ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ روایات ہیں، یہ کوئی اللہ کے لیے ہم نہیں پڑھتے۔ بہرحال تو نفس امارہ کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں اس کی کیفیت بدلے گی کیسے؟ خودی کا تعلق جو ہے وہ نفس سے ہے، یہ آپ کو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے، یہ آپ کو بلند کر دے گی۔ تو بہرحال تو یہ ہوگا کیسے؟ یعنی نفس کا
تزکیہ کیسے ہوگا؟ پہلے تو دیکھیں ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. یقین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یقین اگر آپ کا باطن پر نہیں ہے تو آپ پھر آرام سے بیٹھ جائیں، کرتے رہیں اپنے دنیا کے کام، مناتے رہیں، عیدیں مناتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم